10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ دمشق چلے گئے تھے اور وہیں لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے، حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا علی جا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں، میں آپ سے وہ حدیث پاک سیکھنے کے لیے مدینہ پاک سے دمشق آیا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کسی اور کام سے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں۔ پوچھا کوئی ساتھ تجارت وغیرہ کی نیت تو نہیں تھی؟ عرض کی نہیں، میں گھر سے صرف اور صرف حدیث پاک سیکھنے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، پہلے کے دور میں پیدل یا اونٹ گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتے تھے، نہ کاریں نہ بسیں نہ جہاز۔ مدینہ پاک سے دمشق کا پیدل سفر اب کتنا بنتا ہے؟ 2632 کلومیٹر کا سفر، یہ پیدل اس طرح طے کر کے ان صاحب نے اتنا لمبا سفر کیا، گھر بار چھوڑا، بال بچوں سے جدائی اختیار کی، سفر کے اخراجات بھی برداشت کیے، مشکلات بھی اٹھائیں، یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے۔ بعض دفعہ ہم دور دراز کا سفر کرتے ہیں تو وہ 2-4 کام سوچ لیتے ہیں کہ چلو ساتھ یہ بھی کر لیں گے، تو جا تو رہا ہوں ویسے بھی، ساتھ میں یہ 2 کام اور بھی کر لوں گا۔ ان کا جذبہ دیکھیے، اتنا لمبا سفر ہے لیکن کوئی اور نیت نہیں ہے، ایک ہی نیت ہے، ایک حدیث پاک سیکھنی۔ جب حضرت ابو دردہ نے ان کا یہ جذبہ دیکھا تو وہ جو حدیث پاک سیکھنے آئے تھے وہ سکھانے سے پہلے آپ نے انہیں ایک اور حدیث پاک سنائی۔ فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ پاک اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، انبیاء کرام وراثت میں درہم و دینار یعنی مال و دولت وغیرہ نہیں چھوڑتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے علم دین سیکھا اس نے وراثت انبیاء سے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، گویا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان نیک شخص کو یہ بتا رہے تھے، اے حدیث پاک کی طلب میں سفر کرنے والے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا یہ سفر کسی چھوٹے سے مقصد کے لیے تھا، نہیں، تم نے بہت بڑی فضیلت والا کام کیا ہے۔ جو بندہ یہ سفر کرتا ہے، حدیث پاک سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ فرشتے اس کی عزت کرتے ہوئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے۔ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت تک ایک حدیث پہنچائی جس کے ذریعے سنت قائم کی جائے یا بدعت کی جڑ کاٹی جائے، اس بندے کے لیے جنت ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 حدیثیں سیکھیں تاکہ ان سے خود فائدہ اٹھائے یا دوسروں کو سکھائے تاکہ آگے سیکھنے والا ان سے فائدہ اٹھائے، اس کا یہ عمل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم سیکھنے میں جلدی کرو، بس سچے بندے سے ایک حدیث لینا زمین اور اس پر موجود تمام تر سونے چاندی سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو حمام رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ کے سر پر بہت سارے فانوس لٹک رہے تھے۔ پوچھا، اے ابو حمام یہ فانوس کیسے؟ آپ نے ایک ایک فانوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ فانوس حدیث شفاعت کی برکت سے ملا ہے، یہ فانوس حوض کوثر والی حدیث کے برکت سے ملا ہے، یہ فانوس فلاں حدیث کی برکت سے ملا ہے۔
تو پتہ چلا صرف ایک حدیث پاک سیکھ لینا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور روز قیامت ایک ایک حدیث کا الگ الگ اجر عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں حدیث پاک، علم دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں سیکھتے رہنا چاہیے، دوسروں کو سکھاتے رہنا چاہیے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم میں سے کوئی حدیث سنے، اس حدیث کو یاد کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ وہ ساری زندگی بندہ فریش، تر و تازہ ہی رہتا ہے جو بندہ حضور کی حدیثیں سنتا رہتا ہے، دوسروں کو سناتا رہتا ہے، درس و بیان کرتا رہتا ہے، دوسروں کو سناتا رہتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے حضور کی دعا پانے کے لیے۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے ہے جو احادیث سنے، یاد کرے، آگے پہنچا دے۔ اور دعائے مصطفیٰ کی شان کیا ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو حضور کی دعا یہ قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔